بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کے تین حصے بے شمار مسائل کا واحد حل ہیں۔ جسم کے یہ تین حصے آپ کی ہر قسم کی لا علاج بیماریاں، بڑی سے بڑی آفات، بلائیں اور جادو نظر بد، ہر قسم کی بندش سے یقینی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ والو، آج کا ہمارا یہ عمل خاص ان بہن بھائیوں کے لیے تحفہ ہے جن کے جسم اور دماغ جادو میں جکڑے ہوئے ہیں۔ حادثین نے آپ پر شیطانی عملیات کرائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار میں بندش، رزق میں بندش، بچوں کے رشتوں میں بندش، یہاں تک کہ ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں ناکامی کا سامنا، گھر میں لڑائی جھگڑے فساد کا بڑھنا، ان سب کا ایک ہی توڑ ہے۔ یہ عمل مبارک جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، صرف 5 منٹ کا عمل آپ کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ ذرا توجہ اور دھیان سے یہ عمل کر لیجئے، پھر آپ کی تمام بندشیں، رکاوٹیں فوراً ختم ہو جائیں گی۔ آئیں پہلے ایک اللہ والے بندے کا ایمان فروز واقعہ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے درویش بندے، اللہ کے فقیر بندے کیسے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بہت ہی مشکل مصیبت زدہ انسان آیا اور اپنا تمام دکھ ان اللہ والوں کو سنایا۔ ایسا دکھ سنایا کہ آپ کی محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے رونے لگے۔ کہنے لگا، حضرت جی، میں بہت مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوں، اور مشکلات پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کہ حضرت جی، بیماریاں، غربت، تنگ دستی، لڑائی جھگڑے فسادات نے میری زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت جی، ابھی میری ایک مشکل ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آ جاتی ہے، ایک دکھ سے نکلتا نہیں کہ دوسرا آ جاتا ہے۔ حضرت جی، ان مصیبتوں، دکھوں اور پریشانیوں نے میری زندگی کو اندھیر کر دیا ہے۔ اب وہ اللہ والے بڑے غور سے اس شخص کی پوری بات سنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تیری ان مصیبتوں کو ختم کروانے کے لیے تیرے جسم کا حصہ چاہیے، یا اپنی انگلیوں میں سے کچھ حصہ کاٹ کر دے دیں، یا پھر پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں سے کچھ حصہ کاٹ کر دے دیں، تو تیرا کام ہو جائے گا، تیری تمام رکاوٹیں، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس شخص کی پریشانی پہلے تو غربت کی تھی، اب اور بڑھ گئی، میں اپنے جسم کا کیسے حصہ کاٹ کر دے دوں۔ تو حضرت جی نے فرمایا، اس کے علاوہ تیری مشکلوں کو دور کرنے کا کوئی حل نہیں۔ اپنے ہاتھوں میں سے بھی حصہ کاٹ کر دے دیں، اپنے پاؤں میں سے بھی حصہ کاٹ کر دے دیں، تیرے ہاتھ اور پاؤں کے حصے چاہیے۔ اب وہ شخص سوچتا ہے کہ شاید اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ وہ سوچتا ہے، اب کیا کروں، کیسے اپنے ہاتھ پاؤں کا حصہ کاٹ کر دوں۔ اصل میں حضرت جی کا یہ سب اس شخص کو کہنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ وہ شخص اپنی پہلے والی تمام مشکلات سے نکل آئے، اس لیے آپ نے ایسا فرمایا، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ اپنی تمام پریشانیوں کو بھول کر اس بات کو سوچنے لگا کہ میں اپنے ہاتھ پاؤں کا کیسے حصہ کاٹ کر دوں۔ اب اصل میں حضرت جی نے اس شخص کو اس عمل کی اصل حقیقت سمجھانی تھی، اسی لیے آپ نے یہ سب کہا۔ آپ اپنے ہاتھ کے اور پاؤں کے ناخن کاٹتے ہیں، یہ جسم کا حصہ ہیں، یہ حضرت جی نے اس شخص سے کہا، اور آپ اپنے سر کے بال کٹواتے ہیں، یہ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تو اپنے ہاتھ پاؤں کا کچھ حصہ کاٹ کر مجھے دے دے، تیری تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو پھر حضرت جی نے اس شخص کو اور تمام محفل کو تمام بندشیں، رکاوٹیں، آفتیں، مصیبتیں،
لا علاج بیماریاں اور ہر حاجات کو پورا کروانے کے لیے اس نایاب عمل کو بتایا۔ اس شخص سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹ لو اور دونوں پاؤں کے ناخن کاٹ لو۔ بہتر طریقہ یہ ہے آپ کوئی کپڑا بچھا کر اس پر بیٹھ کے کاٹیں۔ اب دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹ چکے ہوں تو ان تمام ناخنوں کو کسی سفید کپڑے میں لپیٹ لیں یا پھر سفید کاغذ میں لپیٹ لیں یا پھر سفید ٹیشو میں لپیٹ لیں۔ پھر ان ناخنوں کو اپنے سامنے رکھ کر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ 100 دانوں والی ایک تسبیح اس دعا کی پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پڑھتے پڑھتے ساتھ میں یہ تصور بھی کریں کہ میری تمام آفتیں، مصیبتیں، بڑی سے بڑی مشکلات، تمام لا علاج بیماریاں، جادو جنات، نظر بد، میرے گھر کی بندشیں، رکاوٹیں، ناکامیاں سب فوت ہو